درس فی فضیلت التوبۃ و احکام الحج فی الوعظ والارشاد۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا و حبیبنا محمد المصطفیٰ وعلى آلہ المجتبى و اصحابہ النجباء۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة لله الذين يعملون السيئات ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس و مبارک میں سے چند آیات تلاوت کی ہیں، اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو بالاہل صحت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آپ کو سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔
پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائیں۔ میں نے آج کے درس میں جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ نے اپنے بندوں کو، ایمان والوں کو حکم دیا کہ ایمان والوں اگر غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، توبہ کرو۔ توبہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رجوع کرنا، لوٹنا۔ اچھا، خدا کی شان ہے، یہ لفظ بندے پر بھی استعمال ہوتا ہے اور خدا پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ انسان پہ اطلاق ہوتا ہے کہ تاب الیہ، اللہ کی طرف لوٹ آیا۔ ادھر ہوتا ہے کہ تاب اللہ علیہ، اب اللہ نے بھی اس کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ لیکن توبہ کے لیے کچھ شروط ہیں، کچھ ارکان ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ الاقلاع عن الذنب، کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دیں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو اس عمل پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ عزم ہو پکا کہ اللہ یعود الیہ، میں اس گناہ کی طرف پھر نہیں آؤں گا۔ تو ان شرائط کو سامنے رکھ کر جو توبہ کی جاتی ہے وہ توبۃ النصوحہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والے کی خطائیں اور گناہ معاف فرماتے ہیں، ایسے معاف فرماتے ہیں گویا اس نے یہ گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، لیکن شرط وہی ہے کہ وہ سچے دل سے توبہ کرے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھے کہ نص قطعی ہے، قرآن ہے کہ انما، کہ اللہ تعالیٰ نے جو توبہ کا حکم دیا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ اگر گناہ ہو گیا، یعملون ثم یتوبون من قریب، اس کے فوراً بعد توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، اور فرمایا ولیست التوبۃ، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی کہ ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، جب موت کا وقت آیا تو کہا انی تبت، میں اللہ توبہ کرتا ہوں، وہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ صحیح حدیث میں میرے مدنی پاک نے فرمایا کہ توبۃ العبد ما لم یغرغر، بندے کی توبہ قبول ہوتی ہے جب تک وہ غرغرہ میں، یعنی سکرات میں نہ چلا جائے کہ اب کوئی پانی اندر نہیں جاتا، ڈالتے ہیں غرغر کر کے باہر نکل آتا ہے، پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح توبہ قبول نہیں ہوگی اذا طلعت الشمس من مغربها، جب سورج جو ہے مغرب سے نکلے گا، جیسے اب مشرق سے نکلتا ہے مغرب کی طرف جاتا ہے، لیکن قیامت سے قبل اللہ حکم دے گا کہ نہیں اب مغرب سے نکلو، تو جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا پھر بھی توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، پھر توبہ قبول نہیں ہو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب نازل ہو جائے، عذاب آ جائے، اب وہ توبہ کرے تو قبول نہیں ہوتی۔ جیسا کہ فرعون جب ڈوبنے لگا تو اب توبہ کرنے لگا، آمنت برب موسیٰ و ہارون، تو اس وقت اس کا ایمان قبول نہیں کیا گیا۔ اور توبہ ایک ایسی چیز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ خالص دل سے نکلے۔ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، امرأۃ من جہینہ، جہینہ قبیلے کی عورت تھی، اس نے آگے عرض کیا اصبت حدا یا رسول اللہ،
میں نے گناہ کیا ہے اور گناہ کبیرہ، مجھے سزا دے کے مجھے دنیا میں گناہ سے پاک کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تم نے زنا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، ثبوت تو میرے پیٹ میں موجود ہے، بچہ بھی، میں تو حاملہ ہوں زنا سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوٹ جاؤ، ابھی تم پر حد قائم نہیں ہو سکتی، تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، تم نے تو گناہ کیا، اس بچے نے تو گناہ نہیں کیا ہے، جب بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا۔ یہ آپ اندازہ کریں کہ یہ ایمان تھا۔ اب اس عورت کو چاہے ورنہ آج کسی مجرم کو چھوڑ دیں پھر واپس آئے گا۔ وہ عورت گئی، بچہ پیدا ہوا، دودھ پیتے بچے کو اٹھا کے لے کے آئے کہ یا رسول اللہ اقم علی الحد، مجھ پر حد جاری فرمائیں، اب تو یہ بچہ پیدا ہو گیا۔ اور فرمایا کہ نہیں، جب تک بچہ دودھ پینا چھوڑ نہ دے اس وقت تک اس کو کون دودھ پلائے گا؟ پھر تو مانا۔ اب وہ عورت جناب جب بچے نے دودھ چھوڑ دیا، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا بھی دیا بچے کے، اور حضور کی خدمت میں آ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو بچے نے دودھ بھی چھوڑ دیا ہے، دیکھیں روٹی بھی کھا رہا ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ اس پہ حد قائم کر دو۔ اس پہ حد قائم ہو گئی۔ حد کے قائم ہونے کے بعد لا شک کا بھی ذالک کہ اگر آدمی شادی شدہ ہو، مرد ہو یا عورت، اس کی حد رجم ہے۔ لیکن جب اس کے جنازے کا وقت آیا تو حضور پاک جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اتصلی علیہ وہی زنت، کہ حضور اس نے تو زنا کیا، اتنا بڑا گناہ کیا، اور آپ اس پر جنازہ پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا عمر اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ منورہ کے بڑے 70 گناہ گاروں پر بھی میں تقسیم کروں تو سب کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میں توبہ کر دی۔ تو توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتا، لیکن یہ بھی شرط ہے کہ اگر حقوق العباد ہیں، کسی کے پیسے دینے ہیں، وہ توبہ سے معاف نہیں ہوتے جب تک ادا نہ کرو۔ کسی کی آپ نے غیبت کی ہے، کسی پہ بہتان لگایا ہے، اس بندے سے معافی لینی ہو، ورنہ جو گناہ ہے وہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح صحیح واقعہ آتا ہے کہ ایک بنو اسرائیل کا زمانے میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کر ڈالے۔ بعد میں اللہ نے دل میں عزم پیدا کر دیا کہ کاش میری بھی توبہ قبول ہوگی۔ اب وہ بیچارہ دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، پوچھ رہا ہے حلی من توبۃ، کیا میں توبہ کروں تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ میں تو 90 آدمی کو قتل کیا۔ ایک آدمی مل گیا، اس نے کہا کہ نہیں تمہاری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ ایک قتل جو ہے اس کی سزا یہ ہے جزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ، اس پہ اللہ کا غضب ہے، اللہ کی لعنت ہے، ہمیشہ کی جہنم ہے جو ایک بندے گناہ قتل کرے۔ تم نے تو 99 کو قتل کر ڈالا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا بات یہ ہے کہ جب توبہ منظوری نہیں ہوتی اور 99 بندے کو مارنے کے بعد جہنم جانا ہے تو پھر 100 پورا کیوں نہ کریں، ہماری تلوار اس کی گردن بھی اڑا دیں۔ پھر خیال آ گیا، پھر پوچھا حلی من توبۃ، ایک بندہ بھی لاؤ۔ نے کہا ایسا کرو، یہ سامنے ایک بستی ہے، وہاں علماء ہیں، کسی عالم سے جا کے مسئلہ پوچھو۔ یہ نہیں کہ جو بھی تمہیں راستے میں مل جائے تو مسئلہ پوچھنا شروع کر دو۔
اب وہ بندہ اسی طرف چل پڑا. اللہ کی شان یہ ہے کہ موت کا وقت آ گیا, زمین پہ گر گیا. حدیث مبارک میں لفظ ہے کہ نآب صدر, سینہ گھسیٹ کے چلنے لگا, لیکن موت کی گھڑی آتی ہے تو ٹل نہیں سکتی. روح قبض ہو گیا, فرشتے عذاب کے بھی آ گئے, رحمت کے بھی آ گئے. رحمت والے کہیں توبہ کی نیت سے جا رہا تھا, عذاب والے نے کہا 100 آدمی کا قاتل ہے. تو ملائکہ نے عرض کیا ابھی ہم آپس میں کیوں اختلاف کریں, اللہ سے حکم پوچھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا تو اللہ کی رحمت بھی بڑے جوش میں تھی. فرمایا ایسا کرو, جس بستی میں اس نے قتل کیے ہیں وہاں کی بھی پیمائش کرو اس جگہ تک, اور جس بستی میں یہ مسئلہ پوچھنے جا رہا اس کی بھی پیمائش کرو. اگر تو قتل والی بستی قریب ہو جائے تو پھر اس کو جہنم میں لے جاؤ, اور اگر وہ عالم والی بستی قریب ہو جائے اس کو جنت میں لے جاؤ. تو حدیث پاک میں یہ بھی لفظ ہے کہ اصل میں وہ جہاں قتل کیا تھا وہ بستی قریب تھی, عالم کی بستی دور تھی, لیکن اللہ نے زمین کو حکم دیا قبر بھی قریب ہو جاؤ. زمین سکڑ گئی اور پیمائش کی تو اب وہ قریب آ گئی عالم کی. اللہ نے فرمایا بس میں نے اس کو معاف کر دیا, اس کو جنت میں لے جاؤ. کہ دیکھیں توبہ کی نیت سے چلا ہے, لیکن اللہ تو دلوں کی بات جانتے ہیں. حالانکہ وہ توبہ کر نہیں سکا, لفظ نہیں کہے اس نے, لیکن دل تھا, نیت تھی, عزم تھا, ارادہ تھا. سکرات کے وقت بھی سینے سے زور لگا رہا تھا کہ مجھے کسی طرح مسئلہ پتہ لگ جائے. تو توبہ ایک ایسی نعمت ہے. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ توبہ جو ہے یہ نہیں ہوتا کہ گناہ گار توبہ کرے. معصوم اور انبیاء, حضور نے فرمایا انی لاستغفر اللہ بالیوم 100 مرۃ, میں ایک دن میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں. حالانکہ حضور تو معصوم ہے, اللہ کے پیغمبر تو گناہوں سے پاک ہے, لیکن اگر آدمی کا گناہ نہ ہو تو استغفار کرنے سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. اسی طرح استغفار کے جو اللہ نے قرآن میں فائدے ذکر فرمائے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ, حسن ابن علی, حضرت علی کے بیٹے, بیٹھے تھے اور ایک آدمی آیا, انہوں نے کہا حضرت ہمارے مال میں بڑی بے برکتی ہو گئی ہے, مہربانی کر کے کوئی عمل بتائیں. آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو. تھوڑی دیر گزری, ایک اور آدمی ہے, اس نے کہا حضرت میری اولاد نہیں ہے. آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو. اس کے بعد ایک اور آدمی آیا, اس نے کہا حضرت ہمارے علاقے میں تو اتنی مدت ہو گئی ہے کہ بارش نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو. جب وہ سارے پوچھ کے چلے گئے تو ساتھیوں نے عرض کیا کہ حضرت حسن آپ نے تو ہر آدمی پوچھنے والے کو یہی حکم دیا کہ استغفار کرو اور استغفار کرو. تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے یہ میں نے حکم نہیں دیا, اللہ کا قرآن نہیں پڑھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا. اللہ فرماتے ہیں کہ جب توبہ کرتے ہو تو اللہ موسلا دھار بارشیں بھیجتے ہیں, اللہ تمہارے مال کو بڑھا دیتے ہیں, اللہ تمہاری اولاد کو بڑھا دیتے ہیں. انہوں نے کہا یہ تو قرآن میں ہے, میں نے اپنی طرف سے تو کچھ نہیں بتایا. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر رزق میں تنگی ہے, کاروبار میں ناکامی ہے, اولاد نہیں ہو رہی ہے,
علاقے میں قحط پڑا ہوا ہے تو کثرت سے استغفار کر. لیکن ایک بات یاد رکھیں، کبھی استغفار انفرادی ہوتا ہے کہ ہر بندہ استغفار کرے، کبھی ہمارے گناہ جو کہ عام ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی لازم ہے کہ ساری قوم مل کر اللہ کے دروازے پہ گر جائے، اللہ کے دروازے پہ گر کے توبہ کرے. اور استغفار کے جو لفظ ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اگر یہ یاد نہ ہو تو پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اسی طرح احادیث مبارکہ میں اور قرآن میں بھی موجود ہے کہ حضور کے 3 صحابہ، اتفاق ایسا ہوا کہ حضور خیبر کے گئے، غزوے کے لیے تشریف لے گئے اور 3 صحابہ جو تھے پیچھے رہ گئے. جن کا قرآن میں ذکر ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ. وہ 3 صحابہ پیچھے رہ گئے اور بڑا لمبا واقعہ ہے قرآن و حدیث میں. بہرحال حضور پاک تشریف لے آئے اور وہ تینوں حاضر ہوئے حضور کی خدمت میں. حضور نے فرمایا کعب ابن مالک سے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے پیچھے رہے؟ انہوں نے کہا حضور سیدھی بات ہے، میری سستی ہے، غفلت ہے، مال بھی تھا، سفر کی اونٹنی بھی تھی، تیاری بھی تھی، بس ابھی جاتا ہوں کرتے ہوئے رہ گیا، میرا عذر کوئی نہیں. اسی طرح آپ کے دونوں ساتھیوں نے ہلال ابن امیہ اور مرارۃ ابن ربیع، انہوں نے بھی سچی بات کی. حضور نے فرمایا ابھی اب تم لوگوں کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہے، اب اللہ جو بھی فیصلہ فرمائیں گے. حضرت کعب فرماتے ہیں اس کے بعد حضور نے حکم دے دیا صحابہ کو کہ آج کے بعد ان سے بالکل مقاطعہ کر لو، کوئی نہ ان کو ملے، نہ ان کا حال حوال پوچھے، نہ ان کے پاس جائے، نہ ان کے پاس سے آئے. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں کئی دفعہ حاضر ہوتا، حضور کی خدمت میں سلام کرتا، لیکن حضور خاموش بیٹھے رہتے. میں بڑی کوشش کرتا کہ دیکھوں کہ آپ نے ہونٹ ہلے ہیں کہ نہیں ہلے ہیں، لیکن مجھے پتہ نہیں لگتا. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا کہ اب تمہاری بیوی بھی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس کو والدین کے گھر میں بھیج دو. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ مجھ پر اس سے بڑا امتحان آیا کہ میں بازار میں کھڑا تھا تو غسان جو ہے بادشاہ، اس نے مجھے خط بھیجا. اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہیں تمہارے آقا نے دھتکار دیا ہے، بولنا بند ہے، بائیکاٹ ہے، مقاطعہ ہے، تم میرے پاس آ جاؤ، میں تمہاری قدر کروں گا اور تمہیں وزیر بناؤں گا. کہتے ہیں کہ میں نے اس کو قاصد کو کہا کہ دیکھو خط کو پھاڑا اور تنور جل رہا بنے گا، جا کے اس کو یہی بیان دے دو، یہی جواب دے دو میری طرف سے، میں حضور کے دروازے پر ایک چپراسی بن کے تیری وزارت پہ لات مارتا ہوں. اب وہ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ ہم لا حول ولا قوت الا باللہ. تو انہوں نے کہا کہ بھی میں بیٹھا تھا مکان کی اپنا جگہ پہ اور بالکل رو رہا تھا، اور حالت یہ ہو گئی کہ ہم پر زمین اللہ کی تنگ آ گئی کہ اتنی اللہ کی وسیع زمین، ہم سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں، اور ہمیں اپنا نفس جو ہے وہ بھی تنگ آ گیا. لیکن ظنوا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ. یاد رکھیں لفظ ظن کبھی ظن کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور کبھی یقین کے معنی میں بھی ہوتا ہے.
جیسے کہ قرآن پاک میں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جن کو یقین تھا کہ ہم نے قیامت میں اللہ کے دربار میں پیش ہونا، اور اسی طرح جس کو قیامت والے دن نامہ اعمال دائنی ہاتھ میں ملے گا تو وہ خوش ہو کے کہے گا کہ آؤ دیکھو میں کامیاب ہو گیا، کیوں؟ انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے یقین تھا کہ میں نے اللہ کے دربار میں جانا۔ تو اب ان کی پوزیشن بھی یہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جانی جبریل ابھی ابھی آئے ہیں اور انہوں نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ آپ کے 3 صحابہ جنہوں نے غلطی کی تھی اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ اتنی خوشی مجھے اس دن جو ہوئی ایسے معلوم ہوا کہ جیسے آج مجھے اسلام نصیب ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صداقت کو، ان کی امانت کو، ان کے دلی جذبات کی قدر کر، حالانکہ یہ بہت بڑی غلطی تھی کہ اللہ کے نبی کے فرمان کے باوجود پیچھے رہ جائیں، لیکن اللہ نے توبہ قبول فرما۔ تو اس لیے میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اب الحمدللہ اللہ کی رحمت سے حج کے دن قریب آ گئے، تو سب سے پہلے تو میری گزارش ہے تمام بھائیوں سے، آپ بیٹیوں سے، بہنوں سے، کہ حج پہ جانے سے قبل جب بھی موقع ملے، رات ہے، دن ہے، حرم ہے، گھر ہے، ہوٹل ہے، لیکن تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے آگے سارے گناہوں کی توبہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اس کے سامنے ہم توبہ کر کے جائیں تاکہ ہمارے گناہ جو ہے وہ ختم ہو جائیں۔ اور اصل توبہ کیا ہے؟ وہی دل میں عزم ہو کہ میں نے گناہ نہیں کرنا۔ اور اگر آپ پر کسی کا قرضہ ہے، کسی کا لین دین، اس کو خط لکھ دو کہ میں نے مکے میں فیصلہ کیا، جو تیرا حق بنے گا آ کے تمہیں دوں گا، تاکہ حقوق العباد کا مسئلہ بھی نہ رہے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اب دیکھیں کہ جو قران والا ہے اس نے تو احرام باندھا ہوا ہے، اس کو تو اب مزید احرام نہیں باندھنا، کیونکہ وہ حج اور عمرہ دونوں کا ملا کے احرام باندھا ہے اس نے۔ البتہ جو تمتع والے ہیں وہ اب پھر احرام باندھیں گے، حج افراد والے ہیں وہ بھی احرام باندھیں گے۔ اور یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جو لوگ مکے کے رہنے والے ہیں یا جدہ کے رہنے والے ہیں یا میقات کے اندر رہنے والے ہیں، ان سب کے لیے حج افراد ہوگا۔ یہ نہیں کہ افراد میں کوئی کمی، حج ہے، لیکن تمتع اور قران وہ کریں گے جو میقات کے باہر سے آئیں گے۔ جو یہاں رہتے ہیں، اب جدہ رہتے ہیں، وہ بھی میقات کے اندر ہے، ان سب کا حج جو ہے وہ حج افراد ہوگا۔ اور حج افراد کے لیے بکری واجب نہیں ہے، اگر وہ خوشی سے کرنا چاہے کوئی بات نہیں، لیکن تمتع والے کے لیے بکری لازم ہے، قران والے کے لیے بکری دینا لازم ہے۔ اب سنت کے مطابق انشاءاللہ 8 تاریخ کو موقع ملے تو 2 رکعت پڑھ لیں، اس کو سنت احرام سمجھ کے ادا کریں، یا اگر کسی نماز کے بعد بھی نیت کریں جائز ہے، تحیت المسجد کے بعد بھی نیت کریں جائز ہے۔ اور جب آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے تو سر پہ کپڑا ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک آدمی نیت نہ کرے، لبیک نہ پڑھے، احرام شروع نہیں ہوتا۔ احرام چادریں باندھنے کا نام نہیں ہے، تم سارا سال 2 چادریں باندھ کے پھرتے رہو تو وہ احرام تھوڑا ہوگا۔
احرام اس نیت کا نام ہے کہ جب تم نیت کرو گے کہ لبیک بحجۃ، اب سب نے حج کی نیت کرنی ہے. تمتع والے بھی حج کی نیت کریں گے، افراد والے بھی حج کی نیت کریں گے، قران والے تو پہلے نیت کر چکے. اب سنت یہ ہے کہ 8 تاریخ کو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ظہر کی نماز سے پہلے ہمیں مینا میں جانا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھ لیں کہ یہ سنت کے مطابق حج اس دور میں صرف وہی کر سکتے ہیں جو پیدل حج کریں. لیکن پیدل بھی نوجوان جو چل سکتے ہو، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، وہ کبھی بھی پیدل نہ جائیں. ان کے اپنے اپنے مکتب نے، اپنے اپنے معلمین نے باقاعدہ بسوں کا انتظام ہوتا ہے، اور وہ تو انشاءاللہ اللہ کو منظور ہے تو 7 تاریخ کو مغرب سے بھی پہلے مینا بھیجنا شروع کر دیں گے. تو اگر کوئی آدمی 7 تاریخ کو بھی مینا چلا جائے تو کوئی حرج نہیں، نہ کوئی حج خراب ہوتا ہے اور نہ کوئی زیادتی ہے. تو وہ بھی جا کے مینا میں رہیں گے. اور مینا میں ہمیں سنت یہ ہے کہ 5 نمازیں ہم مینا میں پڑھیں، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، اور پھر 9 تاریخ کی صبح بھی. اور یہ ساری نمازیں اپنے اپنے وقت میں پڑھی جائیں گی. ساری رات آپ مینا میں رہیں، اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں، اور جب بس میں چڑھیں، اتریں، یا کسی چڑھائی پہ چڑھیں، اتریں تو لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ بار بار پڑھیں کہ یہ ایسا ترانہ ہے جو اللہ کو محبوب ہے. اب آپ نے ساری رات مینا میں گزار کے صبح کی نماز 9 تاریخ کی مینا میں پڑھنی ہے. لیکن اگر قافلے بسیں ہیں یا ٹرین ہیں، ان کے نظام کے مطابق چلنا پڑے اور پہلے بھی چلے جائیں عرفات تو کوئی حرج نہیں. سنت یہی ہے کہ آپ 9 تاریخ کی صبح جو ہے وہ مینا میں پڑھیں، اور سورج نکلنے کے بعد جب مینا کے پہاڑوں پر تھوڑی تھوڑی دھوپ پڑنے لگے تو اب عرفات کے لیے روانہ ہو. اور سارے راستے میں زبان پہ لبیک اللہم لبیک، اور اسی طرح درود شریف، استغفار، اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ورنہ جو بھی یاد ہو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. 9 تاریخ کو جب ہم عرفات پہنچیں گے تو عرفات کا وقت جو ہے یاد رکھیں کہ وہ زوال کے بعد شروع ہوگا. یوں سمجھ لیں ظہر کی نماز کے بعد شروع ہوگا، چونکہ یہاں نمازیں اول وقت پہ ہوتی ہیں. زوال ہونے کے بعد تھوڑا سا وقفہ دے کے ظہر کی اذان ہو جاتی. تو 9 تاریخ کو زوال کے بعد سے لے کر سارا دن عرفات کا دن ہے، اور رات بھی حج کے لیے ساری رات بھی جائز ہے. یعنی مغرب تک عرفات کا وقت یا حج کا وقت ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہ رات بھی تابع ہے اس دن کے. اور اسی میں اگر آپ غور کریں تو اللہ کا اپنے بندوں پہ کتنا احسان ہے کہ سارا سال تو دن جو ہے وہ رات کے تابع ہوتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں جی جمعہ رات ہے، جمعہ تو کل ہوگا، لیکن عرفات کی رات کو اللہ نے عرفات کے دن کے تابع کر دیا ہے.
اور صبح صادق تک جو ہے وہ حج کا وقت ہے. تو اس کا مسئلہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ مثلاً ایک آدمی احرام باندھ کے عشاء کے بعد یا آدھی رات کو بھی عرفات پہنچ گیا، نیت ہے، احرام ہے، لبیک پڑھتے ہوئے، تو حاجی ہو گیا. چاہے وہ تھوڑی سی دیر کے لیے بھی عرفات پہنچے. وہ جو مسئلہ ہے مغرب والا ان کے لیے ہے جو سارا دن عرفات میں رہیں گے. کیا اس بچے کو بھگاؤ؟ کیا ہے؟ اچھا، عرفات کے اندر جو ہے ہم نے دو نمازیں پڑھنی ہیں، ایک ظہر کی نماز اور ایک عصر. اس میں ائمہ کا اختلاف یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو مقیم ہیں، مکے کے رہنے والے ہیں، یا مکے میں 20 دن سے زیادہ ہو گئے، 15 دن سے زیادہ ہو گئے، وہ کہتے ہیں مقیم ہے تو نماز پوری پڑھیں گے. اگر مسافر ہے تو پھر 2 رکعت پڑھیں گے. اور ان کے لیے ایک یہ شرط بھی ہے کہ نماز پڑھانے والا بادشاہ کا نائب ہو. پھر آپ جمع بھی کر سکتے ہیں ظہر عصر کو اور 2 رکعت پڑھیں گے. تو لہذا مہربانی کر کے آپ حج پہ آئے ہیں، مسائل میں جھگڑوں میں نہ الجھیں، ورنہ سب کے بعد دلائل ہیں. جو لوگ 2 رکعت پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں حضور پاک نے حج میں 2 رکعت پڑھی. آپ نے مینا میں بھی، عرفات میں بھی، مزدلفہ میں بھی، پھر مینا میں بھی 2 رکعت پڑھی ہیں اور جمع بھی کیا ہے 2 نمازوں میں. امام صاحب فرماتے ہیں حضرت حج الگ فرض ہے، نماز الگ فرض ہے. حضور نے 2 پڑھی ہیں، آپ تو مدینہ سے آئے تھے، آپ تو مسافر تھے. لیکن آپ ان جھگڑوں میں بالکل نہ پڑیں. یہ علمی اختلاف ہے، یہ کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے. آپ کو جیسے اللہ موقع عطا فرمائے، مثلا آپ مسجد خیف پہنچ گئے یا مسجد نمر عرفات میں پہنچ گئے تو امام کا خطبہ بھی سنیں اور دونوں نمازیں امام صاحب کے ساتھ پڑھیں اور دونوں جمع بھی کریں اور قصر بھی پڑھیں. لیکن اگر آپ مسجد سے دور ہیں، نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو اپنے اپنے کیمپ میں بھی الحمدللہ علماء ہوں گے، نمازیں ہوں گی، جماعتیں ہوں گی، دعائیں ہوں گی، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید یہ ہے کہ سب کی حاضری جو ہے انشاءاللہ اور نمازیں قبول ہوگی. اور عرفات کے میدان میں ایک تو درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہو کم از کم ایک تسبیح یعنی 100 دفعہ پڑھیں. استغفار کم از کم 100 دفعہ پڑھیں. اور سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد یہ بھی کم از کم 100 دفعہ پڑھیں. اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر کم از کم 100 دفعہ پڑھیں. آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کم از کم 100 دفعہ پڑھیں. اور پھر باہر نکل کر خیموں سے دھوپ میں کھڑے ہو کر لمبی لمبی دعائیں، یعنی اتنی لمبی دعا ہو کہ دعا مانگتے مانگتے سورج غروب ہو جائے. اپنی زبان میں دعائیں مانگیں، عربی میں دعائیں مانگیں، قرآن پاک والی دعائیں مانگیں، حدیث مبارک میں جو دعائیں آئی ہیں وہ مانگیں، یا کوئی دعاؤں کی کتاب ہے تو اس سے دیکھ کے دعائیں مانگیں. اور تمام عالم اسلام کے لیے دعائیں مانگیں. اور خاص طور پر ہمارے مسلمان جس ظلم میں ہیں، کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر، شام کے اندر، ان سب کے لیے دعائیں مانگیں.
اور جن جن ملکوں میں عالم اسلام اور مسلمانوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں ان کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ بے وجہ شہید کیے گئے ان کے لیے دعائیں مانگیں، اس ملک کے لیے دعائیں مانگیں کہ اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ رکھے، اور اسی طرح پاکستان کے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ اس وقت پوری دنیا کے کفر کی نظر جو ہے وہ یا اس ملک پہ ہے یا پاکستان پہ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی ان دو ملکوں کو اور تمام اسلامی ملکوں کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اور سارا دن عرفات میں گزارنے کے بعد جب سورج ڈوب جائے، غروب ہو جائے، اب عرفات سے آپ مزدلفہ کے لیے چلیں۔ اچھا یہ ہوتا ہے کہ عرفات سے نکلتے ہوئے وضو بھی کر لیں، تیاری کر لیں، پانی بھی رکھ لیں، تاکہ اگر مزدلفہ میں فوراً وضو بنانا پڑے تو پریشانی نہ ہو۔ باقی کھانے پینے کا فکر نہ کریں، وہ تو اتنا انشاءاللہ کھانے بھی اور فروٹ بھی اور جوس بھی اور ہر چیز اتنی ملے گی کہ کبھی تم نے گھر میں بھی نہیں خریدی ہوگی، اس کا کوئی غم نہ کریں۔ اللہ والے لوگ جو ہیں الحمدللہ بادشاہ نے اور بڑے بڑے شہزادوں نے تو باقاعدہ کنٹینر لگائے ہوئے ہوتے ہیں نا، کہیں لسی تقسیم ہو رہی ہے، کہیں دہی تقسیم ہو رہی ہے، کہیں جوس تقسیم ہو رہے ہیں، اور بعض اہل خیر جو ہیں جن کو اللہ نے دولت دی ہے ان کی طرف سے بھی ماشاءاللہ قدم قدم پہ یا فروٹ تقسیم ہو رہے ہیں، پانی تقسیم ہو رہا ہے، کوئی اس کا غم نہ کریں کھانے پینے کا۔ آپ مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد دو نمازیں جمع کریں گے، مغرب بھی اور عشاء بھی۔ اذان ایک ہوگی لیکن تکبیر الگ الگ ہوگی، پہلے مغرب پڑھیں گے پھر اس کے بعد عشاء پڑھیں، دونوں نمازیں پڑھ کے حنفی حضرات کے لیے تو وتر پڑھنا بھی ضروری ہے جو وتر واجب ہے، باقی جو اللہ توفیق دے ذکر کی، نفل پڑھنے کی، لیکن آرام بھی کریں کہ حضور پاک نے مزدلفہ کی رات آرام بھی فرمایا، اور مزدلفہ کی رات جو ہے لیلۃ القدر کی رات کے برابر ہے، اور مزدلفہ کا مبیت جو ہے واجب ہے، صرف ان لوگوں پر جو ملازم ہیں، ڈاکٹر ہیں، ڈپٹی پہ ہیں، حرم کے خادم ہیں یا عورتیں ہیں بوڑھی، ان کو اجازت ہے کہ آدھی رات گزرنے کے بعد وہ مزدلفہ سے چل پڑے مینا کے لیے، ورنہ مبیت جو ہے وہ واجب ہے، اگر کوئی چھوڑ کے نکل گیا دم پڑ جائے گی۔ اب صبح کی نماز جو ہے 10 تاریخ کی وہ آپ نے مزدلفہ میں پڑھنی ہے، اور نماز کے بعد کھڑے ہو کے لمبی لمبی دعائیں کریں، رو رو کے دعائیں کریں، گڑ گڑا کے دعائیں کریں، علم تبکو فتباکو، رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنائیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ مینا کے لیے چل پڑیں۔ مینا میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جمرۃ العقبہ بڑے شیطان پہ 7 کنکریاں ماریں، اور 7 کنکریاں جو ہیں مزدلفہ سے اٹھا لیں، باقی جہاں سے بھی اٹھائیں جائز ہے، مکے سے بھی اٹھائیں جائز ہے، صرف جمرات کے ارد گرد جو پڑی ہیں وہ نہ اٹھائیں، ہو سکتا ہے وہ کسی نے استعمال کر لی ہوں۔ اب پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جمرۃ العقبہ پہ آپ نے کنکری مارنی ہے 7، اور کنکری ایسے ماریں کہ اس کنویں کے اندر جا پڑے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس ستون کو لگے یا نہ لگے، مثلا آپ نے اتنے زور سے کنکری ماری کہ ستون کو لگ کے باہر آ گئی، وہ شمار نہیں ہوگی، اس کے بدلے میں اور کنکری ماری۔ اور جمرۃ العقبہ کے مارنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ دیکھ لیں
کہ مینا آپ کے دائنے ہاتھ پہ ہو اور مکہ آپ کے بائیں ہاتھ پہ ہو، ایسے کھڑے ہوئے ہیں، دوسری طرف سے نہ ماریں۔ 7 کنکریاں مارنے کے بعد تمتع والے ہیں یا قران والے ہیں وہ اپنی بکری ذبح کریں۔ اچھا، جن لوگوں نے بینک کو دے دیا ہے یا اپنی سکیم میں انہوں نے گورنمنٹ کو دے دیا ہے، انشاءاللہ ان کی قربانی بھی ہوگی، لیکن حنفی مسلک میں ترتیب واجب ہے کہ پہلے کنکری مارے، پھر قربانی کرے، پھر سر مڈائے۔ اگر ترتیب ٹوٹ جائے تو ان کے نزدیک اور دم پڑ جاتی ہے کہ ترتیب واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک ترتیب واجب نہیں ہے۔ تو بہرحال کوشش تو آپ یہی کریں کہ ترتیب پہ عمل ہو، لیکن اگر مجبوراً نہ ہو تو اللہ معاف کر دیں گے کہ حضور نے پھر بعد میں رعایت بھی دی تھی، لیکن افضل یہی ہے کہ آدمی خود مسلخ میں جا کے اپنے سامنے قربانی ذبح کرائے۔ اب آپ نے کنکری مار لی، قربانی کر لی، افضل یہ ہے کہ سر پہ اس طرح پھروائے، کیونکہ حضور پاک نے اس طرح پھرانے والوں کے لیے 3 دفعہ دعا مانگی، اور بال کٹوا بھی سکتے ہیں، لیکن اگر بال بڑے ہوں کاٹنے بھی دعائیں نا۔ اور کاٹنے کا معنی یہ نہیں کہ ایک ہی طرف سے سارے سر کے چوتھا حصہ بال کٹ جائیں، اور میری بہنیں اپنے بال خود پکڑ کے جو انتہا پہ پہنچے وہاں سے 1 پور کے برابر کاٹ ڈالیں، یعنی بالوں کو اکٹھا کریں اور آخر تک لے جائیں، تاکہ جب کاٹیں تو سارے بالوں کے سرے کٹ جائیں۔ یہ نہیں کہ یوں پکڑ کے کاٹ لیں یا یوں پکڑ کے کاٹ لیں، یہ ناجائز ہے۔ اب آپ نے الحمدللہ کنکری مار لی، قربانی کر لی، سر منڈا دیا۔ عورت بھی اگر چاہے حیض میں بھی ہے وہ مینا جا سکتی ہے، عرفات جا سکتی ہے، مزدلفہ جا سکتی ہے، کنکری مار سکتی ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے، بال کاٹ سکتی ہے، صرف طواف اور نماز نہیں پڑھ سکتی۔ تو اب جناب یہ ہے کہ آپ احرام سے نکل گئے، یعنی سب کچھ حلال ہو گیا ماں سوا بیوی کے۔ بیوی حلال نہیں ہوگی جب تک کہ طواف زیارت رہو، اور طواف زیارت کے لیے آپ 10 کو آ جائیں، 11 کو آ جائیں، 12 کو آ جائیں۔ حنفی مسلک میں تو 12 تاریخ کے غروب شمس سے پہلے، باقی ائمہ کے نزدیک بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ طواف زیارت کرنے کے بعد، صفا مروہ دوڑنے کے بعد پھر واپس مینا جائیں۔ 11 تاریخ کو وقت شروع ہوگا زوال کے بعد، پہلے چھوٹے شیطان پہ، پھر درمیانہ، پھر بڑے پہ ماریں گے، اور اسی طرح 12 تاریخ کو بھی وقت شروع ہوگا زوال کے بعد، پہلے چھوٹے پہ ماریں گے، پھر درمیانے پہ، پھر بڑے۔ اس کے بعد آپ مکہ آ جائیں، الحمدللہ آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ اور کوئی اگر مینا میں رہنا چاہتا ہے پھر اس کو 13 تاریخ کی کنکریاں بھی مارنی ہوگی، کہ وہ 13 تاریخ کو بھی کنکری مارے گا ہر حال میں۔ اب مکے میں آنے کے بعد آپ اپنی عبادات پہ لگے رہیں، پھر جس دن جانا ہو اس دن طواف الوداع کریں۔ اگر عورت کو ایام حیض آ گئے ہیں طواف الوداع معاف ہے، لیکن طواف زیارت معاف نہیں ہوتا۔ طواف زیارت کے لیے اس کو فلائٹ چھوڑنی پڑے چھوڑ دے، قبیلہ چھوڑنا پڑے چھوڑ دے، گروپ چھوڑنا پڑے چھوڑ دے، کیونکہ جب تک طواف زیارت نہیں ہوگا نہ حج مکمل ہوگا، نہ خامند بے حلال ہوگی۔ تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد الحمدللہ پھر مدینے جانے والے مدینہ منورہ روانہ ہوں گے، اور اپنے ملکوں کے جانے والے اپنے ملکوں کی طرف روانہ ہوں گے، اور اللہ آپ کو بھی اور ہم سب کو صحیح معنی میں سنت کے مطابق حج نصیب فرمائے۔